بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت اور قصد کے تعلق سے 10 بحثوں میں آخری بحث العاشر، 10ویں بحث علامہ ابن نجیم نیت کی شرطوں کے متعلق رکھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ نیت کی جو شرطیں ہیں وہ کیا ہیں، ان کا تذکرہ اس بحث میں کریں گے، اور یہ بحث کچھ جہتوں سے ایسے جزیات پر مشتمل ہے جو لگتا ہے کہ مشتبہ اقوال نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور آواز صاف نہیں آ رہی ہے۔ جی فرمائیے، اب کچھ آواز صاف آ رہی ہے؟ جی جی اب صحیح آ رہی ہے۔ بسم اللہ۔ اب کچھ آواز صاف آ رہی ہے؟ جی حضور اب صاف آ رہی۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العاشر شروط النیہ، نیت کی شرطیں۔ الاول الاسلام، پہلی شرط یعنی صحت نیت کی کہ بندہ مسلمان ہو۔ اسی وجہ سے کافر سے عبادتیں درست نہیں ہیں، کیونکہ کافر اہل نیت نہیں ہے، کیونکہ اہل قربت نہیں ہے۔ اور یہاں سے اندازہ ہوا کہ نیت اور قصد میں یہ فرق ہے کہ نیت جو ہے طاعت کے ارادے کو کہتے ہیں، اور قصد مطلقاً ارادے کو کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کافر اہل نیت نہیں ہے، اس لیے کافر کی عبادتیں درست نہیں ہیں۔ وصرحوا به فی باب التیمم، اس بات کی صراحت فقہا نے تیمم کے بیان میں کی ہے، عند قول الکنز وغیرہ، کنز الدقائق اور دیگر متون کہ اس قول کے ساتھ فلغا تیمم کافر لا وضوءہ، کہ کافر کا تیمم لغو ہو گیا، یعنی تیمم کرے بھی تو کافر کا تیمم نہیں ہوگا، نہ کہ اس کا وضو، یعنی اس کا وضو لغو نہیں ہوا، کیونکہ تیمم کے لیے نیت ضروری ہے، وضو کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ تیمم نیت ہی سے بنا ہے، یمما یعنی ارادہ و نوا، تو اس لیے کافر چونکہ اہل نیت نہیں ہے، اس لیے وہ تیمم کرے گا تو اس کا تیمم درست نہیں ہوگا، کیونکہ تیمم کے لیے نیت ضروری ہے۔ لیکن اگر کافر وضو کرتا ہے تو صحت وضو کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ثواب وضو کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے نیت ضروری ہے، تو اس لیے کافر کا وضو ہو جائے گا۔ لأن النیت شرط التیمم دون الوضو، کیونکہ نیت تیمم کے لیے شرط ہے، وضو کے لیے نہیں۔ فیصح وضوءہ وغسلہ، تو کافر کا وضو اور کافر کا غسل صحیح ہو جائے گا۔ فَإِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهُمَا صَلَّى بِهِمَا، کافر کا وضو اور غسل صحیح ہونے کا کیا مقصد ہے؟ کیا ابھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد یا غسل کرنے کے بعد اگر وہ مشرف اسلام ہوتا ہے تو اسی حالت کفر والے وضو سے اور غسل سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بہتر ہے، فقہا نے لکھا کہ وہ اثر نو غسل کر لے۔ لیکن قالو، لیکن فقہا یہ بھی فرماتے ہیں کہ اذا انقطع دم الکتابیہ لاقل من 10، کہ کتابیہ یعنی نصرانی عورت کا خون اگر 10 دن سے کم میں ختم ہو جائے، جو اکثر مدت حیض ہے اس سے کم میں ہی انقطاع دم ہو جائے، تو حل وقتها بمجرد الانقطاع ولا يتوقف على الغسل، تو اس سے وطی کرنا حلال ہوگا محض انقطاع دم سے، غسل پر موقوف نہ ہوگا وطی کا جواز۔ لأنها ليست من اہلہ، کیونکہ نصرانیہ ہے نا، کتابیہ ہے یا یہودیہ کتابیہ ہے، تو وہ اہل نیت تو ہے نہیں، اور جب اہل نیت نہیں، اہل
نیت نہیں ہے. وَإِنْ صَحَّ مَا بِهَا لِصِحَّةِ طَهَارَةِ الْكَافِرِ قبل اسلامی، اگرچہ وہ غسل کر لے تو غسل درست ہے، جو بھی اس نے طہارت کر لی وہ طہارت درست ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ کافر کی طہارت اسلام سے پہلے بھی درست ہو جاتی ہے. وجہ کہ طہارت کے لیے نیت ضروری نہیں ہے. تیمم الگ ہے، تیمم کے بارے میں بتا دیا تھا کہ تیمم کے لیے نیت ضروری ہے، لیکن پانی سے جو طہارت کرتے ہیں یا مزیل نجاست سے جو طہارت حاصل کرتے ہیں اس سے نیت ضروری نہیں ہے، اس کے لیے نیت ضروری نہیں ہے. تو کافر بھی اگر نہا لے تو پاک ہو جائے گا، پاک ہو جائے گی. اس لیے جیسا کہ آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہوگا کہ زوجہ سے حالت حیض میں وطی حرام، تو اگر اکثر مدت حیض سے کم میں اگر انقطاع دم ہوا تو وطی درست نہیں ہے جب تک کہ انقطاع دم کے بعد اتنا وقت نہ گزر جائے کہ جس میں وہ غسل کر سکے یا واقعتاً غسل کر لے. نماز کی فرضیت کے بارے میں بھی آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہوگا کہ صرف انقطاع دم سے نماز فرض نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بعد اسے اتنا وقت ملے نماز کے وقت سے کہ کم سے کم وہ مختصراً غسل کر سکے. تو یہی معاملہ نماز کی فرضیت کا ہے اور یہی معاملہ حلت وطی کا ہے. لیکن چونکہ کافرہ اگر کسی کی مسلمان کے نکاح میں کتابیہ ہے تو اس سے وطی تو حلال ہوتی ہے، لیکن اگر حالت حیض میں ہے اور اکثر مدت حیض سے کم میں انقطاع دم ہوا تو غسل کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس کی اہل نہیں ہے. قال فی الملتقط، ملتقط میں یہ لکھا ہے قال ابو حنیفہ معلم النصرانی الفقہ والقرآن لعلہ یہتدی ولا یمس المصحف وان اغتسل ثم مس الا فلا بأس به. فرماتے ہیں کہ میں نصرانی کو فقہ پڑھاؤں گا اور قرآن کریم کی تعلیم دوں گا تاکہ ہو سکتا ہے وہ راہیاب ہو جائے، ہدایت کی دولت اسے مل جائے، لیکن وہ مصحف نہیں چھو سکتا. وہ مصحف نہیں چھو سکتا، یعنی قرآن پڑھ لینا یہ الگ بات ہے، لیکن مس مصحف کے بارے میں تو قرآن کریم نے خود فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، صرف پاک لوگ ہی مس مصحف کر سکتے ہیں. یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے. وَإِنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ مَسَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ، اور اگر غسل کر لے یعنی اس نصرانی اور پھر مس مصحف کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بات ہو چکی کہ کافر کا غسل بھی درست ہے، کیونکہ غسل جو ہے پانی سے یہ پانی مزیل طہارت ہے، نیت ضروری نہیں ہے. اور کافر اگر اہل نیت نہیں ہے تو فرق کیا پڑا کہ نیت کی ضرورت ہی کب ہے. تو کافر بھی اگر غسل کرے گا تو پاک ہو جائے گا، تو پاک بندہ جو ہے وہ مصحف چھو سکتا ہے. اس میں قول مختبری کیا ہے ہمیں اس کی تلاش ہوگی. لم تصح الکفارۃ من کافر فلا تنعقد یمینہ. دوسری بات دیکھ لیجئے، فرماتے ہیں کہ کافر سے کفارہ بھی درست نہیں ہے، لہذا اس کی یمین منعقد نہ ہوگی. یعنی کافر اگر قسم کھائے تو اس کی قسم درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یمین اگر منعقد ہو جائے تو اس کا حکم یہ نافذ ہوگا کہ اس کے اوپر یمین کو پورا کرنا واجب ہو، اور اگر یمین توڑ دے حانث ہو جائے تو کفارہ، اور کفارہ بھی عمل قربت سے ہے. روزہ رکھنا فرمایا گیا اور مساکین کو کھانا کھلانا فرمایا گیا، عتق رقبہ کہا گیا. تو اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو خالصتاً عبادت ہیں اور کافر عبادت کا اہل نہیں، اس لیے کفارہ اس کا درست نہیں ہے کہ کفارہ عمل قربت سے ہے.
اور قربت کا اہل نہیں ہے۔ جب کفارہ درست نہیں ہے تو پھر یمین ہی کا تو حکم ہے، لہذا یمین اس سے منعقد نہ ہوگی، لہذا کافر اگر قسم کھائے تو اس کی قسم درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد انہم لا ایمان لہم، یہ کفار ان کے لیے ایمان نہیں ہے، یمین کی جمع، کچھ قسم نہیں۔ اب اس آیت کریمہ نے تو بتا دیا کہ ان کی یمین یمین نہیں ہے، لیکن ایک اور آیت کریمہ ہے، اس کی پھر کیا تعویل ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، کہ اگر یہ لوگ اپنی قسمیں توڑ دیں تو مصنف فرماتے ہیں اے عہودہم السوریہ، یعنی ان کے ظاہری وعدے، ایمان سے مراد یمین کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا نام یا اس کے اوصاف کا حوالہ دے کر کے اپنی کسی بات کو مؤقت اور پرزور کرنا، یہی یمین ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کسی طور پر اپنی بات کو مؤقت کرے تو وہ بھی جو ہے اسی کو فرمایا گیا ان نقصوا ایمانہم۔ وقت کتبنا فی الفوائد، علامہ ابن نجیم مصری مصنف الاشباح فرماتے ہیں کہ فوائد میں ہم نے لکھا، یعنی ابھی یہ تو قواعد کا بیان چل رہا ہے، اس کے بعد فوائد کا بیان شروع ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ فوائد میں ہم نے لکھا ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ کتاب فوائد اور فوائد سب لکھنے کے بعد دوبارہ انہوں نے تجویز کی ہوگی، تو اس لیے یہاں پر یہ اضافہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ فوائد میں ہم نے لکھا کہ ان نیت الکافر لا تعتبر الا فی مسئلہ فی البزازیہ، کافر کی نیت معتبر نہیں ہے، کیونکہ کافر اہل نیت نہیں ہے، اس کی نیت معتبر نہیں ہے، مگر ایک مسئلے میں جو کہ بزازیہ میں ہے، والخلاصہ، اور خلاصہ یعنی خلاصۃ الفتاوی میں ہے، وہ کیا ہے؟ ہیا صبی و نصرانی، یعنی ہیا سے مراد وہ مسئلہ یہ ہے، ایک مسئلے میں جو مسئلہ یہ ہے کہ جس میں کافر کی نیت معتبر ہے، وہ کیا مسئلہ ہے؟ ایک بچہ اور ایک نصرانی، یہ دونوں کے دونوں 3 دن کی مسافت پہ نکلے، یعنی سفر پہ نکلے، اور بالغ الصبی فی بعض الطریق واسلم الکافر، تو جو نابالغ بچہ ہے وہ راستے ہی میں بالغ ہو گیا، اور جو نصرانی یا کافر ہے وہ مسلمان ہو گیا، تو اب یہ لوگ قصر کریں گے کہ نہیں؟ قصر الکافر لاعتبار قصدہ للصبی فی المختار، کافر تو نماز کی قصر کرے گا اور بچہ قصر نہ کرے گا۔ کافر کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ اس کے قصد کا اعتبار ہے۔ دیکھ لیا آپ نے، کافر کی نیت کا اعتبار ہو رہا ہے یہاں پہ، کافر کی نیت کا اعتبار السلام ہو رہا ہے، علیکم یہاں پہ حضرت۔ یہ بتا رہے ہیں السلام علیکم حضرت۔ کہ ایک کافر ہلو۔ اپنے گھر سے نکلا 3 دن کی مسافت ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ مسافت کا آغاز جو ہے وہ کاؤنٹ کرتے ہیں گھر سے، نہ یہ کہ آدھے راستے پہ پہنچ گئے وہاں سے، تو 3 ہی دن حضرت کی محمد مسافت ہے، حسن یا رضا کو آج میوٹ کر دیکھیں آپ کے دیجیے، لیے دقت ہو رہی ہے آواز آنے میں۔ 52 میل 57 میل جو ہے شرعی، اتنی دوری کی مسافت کے لیے نکلا، اور گھر سے حساب ہے اس کا، تو گھر ہی سے اس کا ارادہ تھا کافر کا، اور گھر ہی سے ارادہ تھا بچے کا بھی، تو کافر جب تک کافر ہے تو نماز کا حکم نہیں ہے، اور بچہ جب تک بچہ ہے نماز اس کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن درمیان میں وہ دونوں کے دونوں مکلف ہو گئے، بچہ بالغ ہو گیا، کافر مسلمان ہو گیا، تو حالت سبایت میں اور حالت کفر میں جو انہوں نے ارادہ کیا تھا، انہوں نے نیت کی تھی، اس نیت کا اعتبار ہے کہ نہیں ہے؟ تو بچے کی نیت کا اعتبار نہیں ہے، لیکن نصرانی کی نیت کا اعتبار ہے۔ دیکھیے ایک کافر کی نیت کا اعتبار اس مسئلے میں کیا جا رہا ہے فی المختار۔ یہ 10ویں بحث میں یہ تھا کہ دوسری شرط کیا ہے؟ التمیز، نیت درست ہونے کے لیے تمیز شرط ہے، لہذا یعنی تمیز کا معنی سمجھ بوجھ ہو، بچہ سمجھ سکے، یا بندہ جو ہے وہ سمجھ سکے، اس لیے بلوغ اس کے لیے شرط نہیں ہے، تمیز شرط ہے، یعنی بندہ سمجھ سکے کہ میں جو چیز کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کیا، عبادت ہے کہ عادت ہے کہ کیا۔ فلا تصح عبادت صبی غیر ممیز،
ولا مجنون. تو صبی غیر ممیز یعنی اتنا چھوٹا بچہ جس کے پاس تمیز بھی نہیں ہے برے بھلے کی، 2-4 سال کا بچہ، کون سی چیز کیا ہوتی ہے. بچے چھوٹے بچے ماں باپ کو دیکھتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے تو سجدہ کرتے ہیں، لیکن انہیں سمجھ نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. تو صبی غیر ممیز سے عبادت درست نہیں ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ بچے کو نماز پڑھانا چاہیے. اتنا چھوٹا بچہ جس کو سمجھ نہ ہو وہ اگر نماز پڑھے گا تو بعض فقہا فرماتے ہیں کہ والدین ان سے نماز پڑھوائیں گے تو ثواب والدین کو ملے گا، کیونکہ ان کی نماز تمیز نہیں ہے. تو پھر نماز درست ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی یہ ایک الگ بحث ہے. فرماتے ہیں ولا، یہ تو بتا دیا یہاں پر کہ صبی غیر ممیز کی عبادت درست نہیں ہے. ولا مجنون، کیونکہ مجنون کو بھی تمیز نہیں ہوتی، سمجھ نہیں ہوتی، اس لیے اس کی بھی نماز درست نہیں ہے، عبادت درست نہیں ہے. ومن فروعه عمد الصبی والمجنون خطأ. یہ تمیز جو دوسری شرط ہے اس کے فروع میں سے یہ بھی مسئلہ ہے کہ بچہ اگر ارادہ بھی کرے، عمد بھی کرے یا مجنون عمد بھی کرے تو وہ بھی خطا ہے. لہذا عمدن کسی پہ اگر اس نے حملہ کر دیا، دھاردار چیز سے کسی کو مار دیا اور وہ مر گیا، یا مجنون نے ایسا کر دیا اور سامنے والا مر گیا، تو یہ قتل عمد نہیں مانیں گے بلکہ یہ قتل خطا ہے، دیت کا مسئلہ ہوگا. ولکنہ اعم من کون الصبی ممیزا اولا. لیکن یہ جو بات ہے کہ بچہ اگر عمد کرے تب بھی خطا ہے، یہ صبی کے ممیز اور غیر ممیز ہونے دونوں سے عام ہے. خواہ بچہ سمجھدار ہو یا سمجھدار نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کا عمد خطا ہے. فرماتے وینتقض وضوءہ وینتقض وضوء السکران لعدم تمیزہ وتبطل صلاۃ بالسکر کما فی شرح منظومۃ ابن وہبان. فرمایا کہ نشے والے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. کیوں ٹوٹتا ہے؟ کیونکہ اسے تمیز نہیں ہے، اور اس کی نماز بھی باطل ہو جاتی ہے سکر کی وجہ سے. تو یہ اسی کے ساتھ انہوں نے ملا دیا. غالباً علامہ حموی نے فرمایا ہے کہ اس کو اس سے ملحق کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ یہاں تمیز کا نہیں ہے بلکہ سکر کا ہے. کہ جب نشے میں ہوتا ہے بندہ تو وہ ایک دم مغمى علیہ اور نائم کے درجے میں ہوتا ہے، جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جب وضو ٹوٹ جائے گا تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی. آگے بتا بھی دیا انہوں نے کہ نماز ٹوٹ جائے گی کیوں؟ شکر کی وجہ سے. شکر جو ہے وہ اغما کے درجے میں ہے، کچھ ہوش حواس نہیں ہے کہ مزید کہ کوئی حدث ہوا اسے، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. تو اس لیے ایسے موقع پر جب ہوش حواس نہ رہے، نشہ رہے یا نیند رہے، تو ایسے موقع پر جو ہے نا اس کو قائم مقام کر دیتے ہیں فروج ری کے، جیسا کہ شرح منظومۃ ابن وہبان میں یہ مسئلہ لکھا ہے. الثالث، نیت کی صحت کی تیسری شرط العلم بالمنوی. جس چیز کی نیت کر رہا ہے اس کے بارے میں علم ہو کہ وہ ہے کیا. فمن جہل فرضیۃ الصلاۃ لم تصح. لہذا جو نماز کی فرضیت سے واقف نہ ہو، جانتا نہ ہو، اس سے نماز کی نیت درست نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے قنیہ کے حوالے سے بتایا تھا کہ حج کی نماز فرض ہے نہیں ہے کچھ پتہ نہیں ہے، تو اب وہ نیت بھی کرے گا تو اس کی نیت درست نہیں ہوگی، کیونکہ منوی کے بارے میں اسے پتہ نہیں ہے. الا فی الحج، اس میں ایک استثناء حج کا. فإنهم صححوا الإحرام المبهم لأن عليا أحرم بما أحرم به النبي صلی اللہ علیہ وسلم. مگر حج کے علاوہ، کیونکہ فقہائے کرام نے احرام مبہم کو درست قرار دیا کہ بندے کو پتہ نہیں ہے کہ کون سا یہ حج جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ حج فرض ہے، نفل ہے، واجب ہے، کیا مسئلہ ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، اور مبہم طور پہ اس نے احرام کی نیت کی، تو یہ احرام درست ہے کہ نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ فقہاء نے فرمایا ہاں یہ درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ منصوص ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے. بہت سارے صحابہ کرام نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نیت کی تھی اسی کے مطابق نیت کر لی. یہاں پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے
کہ انہوں نے وہی والا احرام باندھا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھا تھا. یہ مبہم احرام ہوا. حنفیہ کہتے ہیں کہ سرکار نے قران کا احرام باندھا تھا، شافعیہ کہتے ہیں کہ تمتع کا احرام باندھا تھا. فرماتے ہیں وصححہ، اور اس کو صحیح قرار دیا. یعنی حضور کریم علیہ السلام نے اس کو صحیح قرار دیا. وَإِنْ عَيَّنَ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً صَحَّ إِنْ كَانَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْأَفْعَالِ. یعنی جب متعین احرام نہ کرے، احرام کی تعین نہ کرے کہ کون کس چیز کا احرام باندھ رہا ہے، مبہم احرام کرے، تو فرماتے ہیں اس کے بعد یہ احرام تو درست ہو گیا. اب اگر حج کی تعین کر دے یا عمرے کی تعین کر دے تو یہ تعین درست ہو جائے گی اگر افعال کے شروع کرنے سے پہلے تعین کرے، کیونکہ جب کوئی فعل شروع کر دے گا تو پھر چینج کیسے کرے گا. وَإِن شَرَعَ تَعَيَّنَتْ عُمْرَةٌ، اور اگر بغیر تعین کے کوئی فعل شروع کر دے تو عمرہ متعین ہے، کیونکہ عمرہ کم سے کم ہے. حج اصغر کہتے ہیں عمرے کو. تو منیمم جو عبادت احرام کے بعد ضروری ہو جاتی ہے وہ ہے عمرہ. تو اگر متعین نہیں کیا تو عمرہ متعین ہے. الرابع، نیت کی صحت کی چوتھی شرط، اللہ یأتی بمناف بین النیت والمنوی. چوتھی شرط یہ ہے کہ نیت اور منوی کے درمیان کوئی منافی عمل نہ کر دے. نیت کی ابھی ایک مسئلے میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ نماز سے پہلے اس نے بہت پہلے نیت کر لی، وضو کے وقت نیت کر لی، تو وہی نیت کافی ہے کہ نہیں ہے؟ اس وقت آپ نے پڑھا تھا نیت اس وقت کی، اور اب وضو کر کے پھر مصلی پہ آئے گا، اس درمیان کوئی منافی عمل نہ کیا تو وہی نیت کافی ہے. اور اگر منافی عمل کر دیا تو اثر نو نیت کرنی پڑے گی. وہی بات یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نیت اور منوی کے درمیان، یعنی منوی کے آغاز کے درمیان کسی فعل مخالف یا منافی کی انجام دہی نہ کرے، کوئی منافی عمل نہ لائے، تو یہ بھی شرط ہے. قالو، فقہا فرماتے ان النیۃ المتقدمہ علی التحریم جائزۃ بشرط ان لا یأتی بعدها بمناف لیس منها. یہ بات ہو چکی ہے کہ تکبیر تحریمہ سے پہلے نیت کرنا، یعنی مقارن نہیں، پہلے یہ نیت درست ہے. وہیں شرط کہ اس نیت کے بعد کوئی ایسا منافی عمل نہ کر دے جو کہ نماز سے یا نیت سے نہیں ہے یا نماز کا حصہ نہیں ہے. وعلی ھذا، اسی بنیاد پہ فرماتے ہیں تبطل العبادۃ بالارتداد. عبادت مرتد ہو جانے سے باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ نیت اور منوی کے درمیان ایک منافی عمل آ گیا. والعیاذ باللہ تعالی، نیت کی تھی نماز کی اور نماز شروع کر دیا، اور نماز ہی کے دوران ابھی نماز کا عمل جاری ہے، نماز کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے درمیانی نماز میں وہ مرتد ہو گیا معاذ اللہ، تو پوری نماز باطل ہو گئی. تبطل العبادۃ بالارتداد والعیاذ باللہ تعالی فی اثناء، نماز کے دوران. اور اسی طرح سے یہ مسئلہ ہوگا کہ نماز سے پہلے، کیونکہ یہ جو ہے اس کے فروع میں سے ہے، یہ بات مکمل طور پر واضح نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو یہ نہ کہیں کہ نیت کر لی نماز کی اور ابھی نماز شروع نہیں کیا، منوی سے پہلے پہلے معاذ اللہ وہ مرتد ہو گیا، تو پھر وہ نیت باطل ہو گئی. اثر نو، اب وہ مسلمان ہوا تو اثر نو نیت اسے کرنی پڑے گی. یہاں پہ اس سے آگے کا مسئلہ بتایا کہ جب نماز شروع کرنے سے پہلے مرتد ہو جانے سے وہ نیت باطل ہو جاتی ہے، تو نماز کے درمیان اگر مرتد ہو گیا معاذ اللہ تو وہ نماز بھی باطل ہو جائے گی. فرماتے ہیں وَتَبْطُلُ صُحْبَةُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِالرِّدَّةِ اِذَا مَاتَ عَلَيْهَا. اسی بنیاد پر یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ صحبت کی فضیلت، شرف صحبت جو صحابہ کرام کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شرف لقاء سے صحبت کی فضیلت حاصل ہے، وہ صحابی ہو جاتے ہیں. اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان میں سے، یہ ایک نظریاتی طور پہ بتا رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہو بھی گئے تھے وہ منافقین میں رہے ہوں گے، تو اگر کوئی کسی کو صحبت
یعنی صحابیت کا شرط مل جائے اور پھر اس کے بعد معاذ اللہ وہ مرتد ہو جائے تو ارتداد کے بعد صحبت جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے. کب؟ جبکہ اسی ارتداد پر اس کی موت ہو جائے، واپس وہ مسلمان نہ ہوا. تو یہ بات تو طے ہے کہ کفر و ارتداد یہ سارے عمل کے کو حبط کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. تو سارے اعمال برباد، تو صحابیت کا مقام بھی ختم ہو گیا. لیکن اب معاملہ یہاں پر ہے کہ فَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَهَا، اگر مرتد ہونے کے بعد واپس پھر مسلمان ہو گیا تو پھر صحابیت کا مقام اسے واپس ملے گا کہ نہیں؟ اس کی دو صورتیں ہیں. فَإِنْ كَانَ فِي حَيَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَلَا مَانِعَ مِنْ عَوْدِهَا، اگر دوبارہ وہ مسلمان ہو گیا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لوگوں میں موجودگی کے ساتھ ہی دوران ہی، تو صحبت کے واپس آنے سے کوئی معنی نہیں، یعنی دوبارہ وہ صحابی ہو جائیں گے. کوئی صحابی معاذ اللہ ارتداد کے شکار ہو گئے اور پھر چند دنوں کے بعد ہی سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پھر مسلمان ہو گئے اور پھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا. تو اس میں کیا اختلاف ہوگا؟ اثر نو سے انہیں صحابیت کا مقام مل گیا. لیکن اگر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں وہ دوبارہ مسلمان نہیں ہوئے بلکہ سرکار کی وفات پا جانے کے بعد وہ دوبارہ مسلمان ہوئے، تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وَإِلَّا فَفِي عَوْدِهَا نَظَرٌ، اور اگر ایسا نہ ہو سکا بعد میں مسلمان ہوئے تو صحابیت کی یا صحبت کے عود کرنے کے معاملے میں نظر ہے، وہ صحابی کہلائیں گے یا نہیں کہلائیں گے، یہ بات محل نظر ہے، جیسا کہ عراقی نے اپنی کتاب میں لکھا. لیکن علامہ حموی نے یہاں پر حاشیہ لکھا ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا. اس میں یہ لکھا ابن حجر عسقلانی نے لکھا اور انہوں نے اس آئیڈیا اس نظریے کو سپورٹ کیا کہ وہ دوبارہ مسلمان ہو جائیں گے، دوبارہ صحابی کہلائیں گے. چلیے، لیکن یہ متفق علیہ مسئلہ تو ہے نہیں. چلیے، چوتھی شرط یہ تھی کہ نیت اور منفی میں کوئی عمل منافی نہ کرے. تو کون سا عمل منافی؟ وَمِنَ الْمُنَافِي نیت القطع، نیت یعنی نماز کو قطع کر دینے کی نیت، یہ منافی نیت ہے، منافی عمل ہے. نیت کی تھی کہ نماز پڑھوں گا اور منوی کے شروع کرنے سے پہلے نیت یہ کر لی کہ نہیں پڑھوں گا معاذ اللہ، یا ابھی نہیں پڑھتا بعد میں پڑھتا، تو یہ منافی ہے. فَإِذَا نَوَى قطع الایمان صار مرتدا للحال، تو اگر ایمان کو ختم کرنے کی نیت کر لے گا معاذ اللہ فوراً وہ مرتد ہو جائے گا، نیت کرتے ہی مرتد ہو جائے گا. وَلَوْ نَوَى قَطْعَ الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلْ، اور نماز کو قطع کرنے کی نیت کرے یعنی نماز کے دوران، تو نماز باطل نہیں ہوگی. یہ مسئلہ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. جب تک کہ نماز میں کوئی منافی عمل نہ کرے، یہاں پر نیت کافی نہیں ہے، جب تک کہ نماز سے اعراض کا کوئی عمل نہیں کرے گا تب تک نماز باطل نہیں ہوگی، وہ نماز میں جاری رہے گا. وقضا سائر العبادات، یوں ہی تمام عبادتوں کا یہی حکم ہے کہ اگر درمیان عبادت وہ عبادت توڑنے کی نیت کر دے تو پہلی جو نیت ہے اسی کا اعتبار ہوگا. یہ قطع عبادت کی نیت کارگر نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی منافی عمل نہ کرے. الا اذا كبر في الصلاه ونوى الدخول في اخرى فالتكبير هو القاطع للاولى لا مجرد النية، مگر جب اس نے نماز میں قطع کرنے کی نیت کی اور ساتھ ہی میں کیا کر دیا؟ تکبیر بھی بول دیا. یہ مسئلہ آپ پڑھ چکے ہیں. تو تکبیر بھی بول دے گا تو پھر ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف تحویل ہوگی. ونوى الدخول، اور اس نے نیت کی تھی، یہ واو حالیہ ہوگا، یہ نیت کی تھی کہ دوسری نماز جو نماز پڑھ رہا ہوں اس نماز کے علاوہ دوسری نماز میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو تکبیر ہی سے وہ پہلی نماز ختم ہو جائے گی اور دوسری نماز شروع ہو جائے گی. تو نیت تو قاطع نہیں ہے بلکہ تکبیر قاطع ہے. یہ گویا کہ استثناء کی صورتیں ہو گئیں.
کیونکہ ابھی یہاں بتا رہے تھے کہ منافی نہیں ہونا چاہیے، اور منافی کیا ہے؟ قطع کی نیت۔ تو ایمان کے معاملے میں فرمایا کہ قطع ایمان کی نیت کرے گا تو منافی پا لیا گیا، مرتد فوراً ہو جائے گا۔ لیکن عبادات میں یہ منافی نہیں، نیت منافی نہیں ہے، قطع نیت قطع یہ منافی نہیں ہے۔ اس لیے نماز میں اگر قطع کی نیت کرتا ہے تو نماز قطع نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی دوسرا عمل منافی نہ کرے، جیسے کہ تکبیر۔ فرماتے ہیں هو القاطع للأولیٰ، پہلی نماز کو ختم کرنے والی جو چیز ہے وہ تکبیر ہے، نہ کہ محض نیت۔ چلیے اسی طرح سے اور بھی جزیات دیکھیے کہ نماز میں مثال کے طور پر اگر نیت کی نماز ختم کرنے کی تو اس سے نماز ختم نہیں ہوتی، بلکہ کوئی عمل منافی ہوگا تب نماز ختم ہوگی۔ وَأَمَّا الصَّوْمُ الْفَرْض، یوں ہی فرض روزے کا معاملہ، اذا شرع فیہ بعد الفجر ثم نوى قطعه والانتقال الى صوم نفل، کہ جب فجر کے بعد اس نے روزہ فرض شروع کر دیا، یعنی اول وقت میں نیت کی اور فجر میں بھی کے بعد بھی نیت درست ہو سکتی ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا فرض روزے میں، رمضان کے روزے میں۔ ثم نوى قطعه، فجر کے بعد نماز روزہ فرض شروع کر چکا اور اس کے بعد اسے فرض روزے کے قطع کی نیت کر لی، اس کو قطع کرنے کی نیت کر لی کہ نہیں فرض نہیں جاری رکھتا میں، بلکہ نفل روزہ جاری رکھتا ہوں۔ والانتقال الی صوم نفل، اور نفلی روزے کی طرف منتقل ہونے کی نیت کرے تو فرض روزہ باطل نہیں ہوگا، فإنه لا يبطل۔ دیکھ لیجئے وہاں پر نماز کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر فرض نماز ہے اور نفل نماز یا کسی اور نماز کی طرف منتقل ہونے کا ارادہ کرنا ہے تو تکبیر کہتے ہی منتقل ہو جائے گا۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ فرض روزہ شروع کیا اور نیت کر رہا ہے نفلی روزے کی تو وہ روزہ باطل نہیں ہوگا۔ بل فرق ان الفرض والنفل في الصلاة جنسان مختلفان لا رجحان لأحدهما على الآخر في التحريم۔ فرق یہ ہے کہ فرض اور نفل نماز کے معاملے میں دو مختلف جنس ہیں، روزے کے بارے میں ایک جنس ہے۔ تو روزے میں اگر فرض کی نیت کرے گا تو اور پھر اس کے بعد نفل کی نیت کرے گا تو فرض ہی چلے گا، کیونکہ ایک ہی جنس ہے، دوسرے جنس کی طرف وہ منتقل ہونے کا ارادہ کرے تب تو۔ لیکن نماز میں فرض نماز نفل نماز یہ دونوں الگ الگ جنسیں ہیں۔ جب دونوں الگ الگ جنسیں ہیں تو فرض سے نفل کی طرف یا نفل سے فرض کی طرف جب منتقل ہونے کی کوشش کرے گا تو نیت کے بعد اگر تکبیر کہہ لے گا تو منتقل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ نماز میں فرض و نفل تو مختلف جنسیں ہیں، ان میں سے کسی کو دوسرے پر ترجیح نہیں ہے تحریمہ کے بیان میں، حالانکہ یہ دونوں کے دونوں یعنی فرض اور نفل روزے کے باب میں، زکوٰۃ کے باب میں یہ جنس واحد ہیں۔ قضا فی المحیط۔ اب یہاں پہ ہم نہیں دیکھنا چاہیے، یہ مشکل مسئلہ آ گیا کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اگر فرض روزہ ہے اور نفل کی طرف منتقل کر دیا تو نفلی ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ چلیے فرماتے وفی خزانۃ الاکمل، یہ کتاب کا نام ہے، لو افتتح الصلاۃ بنیت الفرض ثم غیر نیته في الصلاۃ وجعلها تطوعا صارت تطوعا۔ فرمایا کہ اگر نماز شروع کی فرض کی نیت سے، پھر نماز ہی میں اپنی نیت بدل دی اور نفل کی نیت بنا لی تو یہ نماز نفل ہو جائے گی۔ اس قول پر بھی دیکھا جائے گا کہ یہ مختلف قول ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ نیت تو معتبر ہے شروع کی، اب فرض کی نیت سے نماز شروع کی تھی تو فرض ہی ہوگی۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اسی میں نیت کر لی نفل کی، اب اگر تحریمہ بھی کر لیا ہے تب پھر انتقال درست ہو جائے گا، اور تحریمہ نئے اثر نو اللہ اکبر نہیں کہا اس نے تو پھر کیسے بدلے گی یہ نماز؟ فرض شروع کی تھی تو فرض ہی ہوگی۔ یہاں دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔
لیجیے علامہ شامی نے یہاں پر ایک شرط لگا دی ہے، اس طرح یہ مسئلہ درست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، مقتضی بھی ہو گیا۔ علامہ شامی کا جو ہے یہ حاشیہ دیکھ لیجیے آپ حضرات، آخری صدر میں خزانۃ الاکمل میں، کہ اگر نماز فرض کی نیت سے شروع کی اور پھر اپنی نیت بدل دی، علامہ شامی کہتے ہیں ثم غیر، دیکھیے آخری صدر، ثم غیر نیتہ یعنی مع التحریمۃ المبتدعہ، یعنی نئے تحریمے کے ساتھ، لہذا یہ نئے تحریمے کے ساتھ والی قید اگر لگا دیں گے تو پہلے جو مسئلہ گزرا ہے اس کے خلاف یہ مسئلہ نہیں ہوگا، اس کے مطابق ہو جائے گا۔ لہذا مسئلہ یہ ہوا جو میں نے ذکر کیا کہ اگر فرض کی نیت سے نماز شروع کی اور پھر نیت بدل دی اور نفل کی نیت کر لی، ساتھ میں نیا تحریمہ بھی کہہ دیا، اللہ اکبر بھی کہہ دیا، تو پھر نفل نماز بھی ہو جائے گی، یہ نئی نماز شروع ہو جائے گی، اور اگر تکبیر تحریمہ نہیں کیا تو فرض نمازی جاری رہے گی۔ چلیے یہ مسئلہ آسان ہو گیا۔ وَلَوْ نَوَى الْأَكْلَ أَوِ الْجِمَاعَ فِي الصَّوْمِ لَمْ يَضُرَّهُ، اگر روزے میں کسی نے کھانے کی نیت کر لی یا جماع کی نیت کر لی تو نماز روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ تو ترک ہے، اور نیت جو ہے عقل کی یا جماع کی یہ تو فعل ہے، تو صرف نیت سے کام نہیں کرے گا جب تک کہ وہ عمل نہ ہو جائے۔ اگر عقل و جماع میں سے کوئی عمل ہو جائے گا تو روزہ بلا شبہ ختم ہو جائے گا، لیکن محض نیت عقل اور نیت جماع سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ وَقَدَا لَوْ نَوَى فِعْلًا مُنَافِيًا فِي الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلْ، یوں ہی نماز کے دوران اگر کسی منافی فعل کی نیت کر لی تب بھی نماز باطل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ منافی فعل انجام نہ دے لے، کیونکہ نیت جو ہے یہاں پر منافی نہیں ہے، برخلاف شروع کے جو بتایا تھا کہ منافی جو ہے نیت قطع بھی منافی ہے۔ اور آگے چلیے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے، پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، وَلَوْ نَوَى الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ، اگر رات ہی سے نیت کی ہے روزے کی، ثُمَّ قَطَعَ النِّيَّةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، اور فجر سے پہلے نیت ختم کر دی، سقط حکمها، تو وہ نیت گئی۔ ظاہر ہے روزہ تو شروع ہوگا صبح صادق سے، اور صبح صادق سے پہلے نیت کینسل کر دی تو نیت ختم، وہ نیت گئی، اثر نو نیت کرنی پڑے گی۔ بخلاف ما اذا رجع بعد ما امسك بعد الفجر فانه لا يبطل، برخلاف اس کے کہ امساک فجر کے بعد شروع کر چکا تھا، یعنی روزہ شروع کر چکا ہے، اس کے بعد نیت سے رجوع کر رہا ہے وہ، یعنی نیت کی تھی رات ہی میں، صبح صادق ہو گئی اور فجر کی نماز بھی پڑھ لی، فجر کا وقت ہو گیا، امساک شروع کر چکا تو روزہ شروع ہو گیا، اب اس کے بعد کہتا ہے کہ نہیں مجھے روزہ نہیں رکھنا ہے، تو صرف نیت سے روزہ باطل نہیں ہوگا، کوئی عمل منافی کرے گا، کچھ کھائے گا تب روزہ باطل ہوگا۔ کل اکل بعد النیت من اللیل لا یبطلها، یہ ایسے ہی جیسے کہ یعنی فجر شروع ہو جانے کے بعد محض نیت سے روزہ باطل نہیں ہوتا، یعنی نیت کینسل کرنے سے، جیسے کہ رات ہی سے نیت کرے اور رات کے نیت کے بعد اگر کچھ کھا لیتا ہے تو اس سے وہ نیت باطل نہیں ہو جاتی، یعنی فجر صادق سے پہلے کچھ کھا لے گا، سحری کے طور پہ کھا لیا تو رات میں جو نیت تھی وہ نیت باطل نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ کھانا یہ منافی عمل نہیں ہے رات میں۔ وَلَوْ نَوَى قَطْعَ السَّفَرِ بِالْإِقَامَةِ صَارَ مُقِيمًا وَبَطَلَ سَفَرُهُ بِخَمْسِ شَرَائِطٍ، فرماتے ہیں کہ اگر اقامت کے ذریعے سفر کو ختم کرنے کی نیت کر لی تو مقیم ہو جائے گا اور اس کا سفر ختم ہو جائے گا۔ کوئی مسافر تھا، اس نے نیت کر لی اقامت کی، تو اتنی ہی نیت کافی ہے۔ سفر کے لیے محض نیت سفر ضروری نہیں ہے، نیت سفر کافی نہیں ہے، بلکہ سفر عمل ہے،
تو عمل سفر بھی ضروری ہوگا. آپ نے نیت کی سفر کرنے کی، آپ کا سفر شروع نہیں ہوگا جب تک کہ آپ شہر سے باہر نہ نکل جائیں، کیونکہ سفر عمل ہے اور اقامت عمل نہیں ہے، اقامت ترک عمل ہے. اس لیے محض نیت سے اقامت درست ہو جاتی ہے، لیکن اس کی اور شرطیں دیکھ لیجئے. فرمانے قطع سفر، اقامت کے ذریعے قطع سفر کی نیت اگر کرے تو بندہ مقیم ہو جائے گا اور اس کا سفر بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے 5 شرطیں ہیں. کیا 5 ہیں؟ ترک السیر، ایک تو یہ کہ چلنا چھوڑ دے. جناب نے اقامت کی نیت کی ہے اور ابھی گاڑی چلے جا رہی ہے تو یہ کیسی نیت ہو گئی؟ حتی لو نوى الاقامت صائرا لم يصح، یہاں تک کہ اگر چلتے چلتے اس نے اقامت کی نیت کی تو یہ نیت درست نہیں ہے. وصلاحیت الموضع، وصلاحیت الموضع، وہ جو جگہ ہے اس جگہ کا اقامت کے لائق اور صالح ہونا. لہذا فلو نواها فی بحر او جزیرۃ لم تصحها، اگر سمندر میں اس نے اقامت کی نیت کی، جو ہے وہ جہاز چل رہا ہے، کشتی چل رہی ہے اور وہیں پہ اس نے اقامت کی نیت کر لی، اگرچہ کشتی روک کر کے، یہ نیت درست نہیں ہے، کیونکہ وہاں کہاں ٹھکانا ہے. کسی جزیرے پہ نیت کر لی اقامت کی، وہاں کہاں ٹھکانا ہے. برخلاف جزیرے سے مراد ایسا علاقہ جہاں آبادی نہیں ہے. تیسری شرط اتحاد الموضع، جگہ کا اتحاد، یعنی اگر تھوڑی تھوڑی دیر ہے نا ہر 10 کلومیٹر پہ رکنا چاہے اور کل ملا کے 15 دن کے لیے، تو اس طرح سے بھی وہ مقیم نہیں ہو پائے گا. ایک ہی جگہ 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کی نیت کرے گا تو پھر سفر ختم ہوا. والمدت، اور مدت بھی ضروری ہے، یعنی 15 دن یا اس سے زیادہ، اس سے کم اقامت کی نیت ہے تو مقیم نہیں ہوگا. 5ویں شرط ہے استقلال بالرأی، والاستقلال بالرأی، لہذا بندہ جو مستقل ہو اپنے اوپر وہ اقامت کی نیت کرے تو اس کی اقامت کی نیت معتبر ہے. لہذا کہتے ہیں بیوی کی نیت اور غلام کی نیت اور چھوٹے بچے کی نیت اور قیدی کی نیت، ان سب کی نیت معتبر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی اور کے تابع ہیں. ولا تصح نیت التابع، تو تابع کی نیت درست نہیں ہے. ایسے ہی مسئلہ لکھا ہوا ہے معراج الدرایا میں. فرماتے ہیں وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ فِي أَثْنَاءِ ثَلَاثِ. چلیے یہ مسائل جزئیات یہ مشکل نہیں ہے اور انہی پر متفرع ہیں، اس لیے پڑھتے جاتے ہیں. یہ مسئلہ دیکھیے. وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ، مسافر نے اقامت کی نیت کر لی نماز کے دوران ہی. کوئی مسافر ٹھہرے ہوئے ہیں کسی شہر میں تو شرطیں تو پا لی گئیں، شہر میں ٹھہرے ہیں، وہ مستقل بھی ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، اسی دوران دوسری تیسری رکعت میں انہوں نے نیت کر لی، دوسری رکعت میں مان لے نیت کر لی کہ میں اب 15 دن مقیم رہوں گا یہاں پہ، اور وہ نماز وقت میں تھی، قضا نہیں تھی. تحول فرضه الى اربع، تو وہ نماز میں نیت کر لیں وہی کافی ہے، تو اسی وقت ان کی فرض نماز جو ہے 2 سے 4 بن جائے گی اور قصر چھوڑنا پڑے گا. سواء نواها فی اولها او فی آخرها او فی اوسطها. عام ازی کی یہ اقامت کی جو نیت کی ہے نماز شروع کرتے ہی یا نماز کے آخر میں یا پھر نماز کے درمیان میں. اور عام ازی کی وہ جو نیت کر رہے ہیں منفرد ہوں، مقتدی ہوں، مدرک ہوں، مسبوق ہوں، کچھ بھی ہوں، کسی طرح کے نمازی ہوں، چاہے منفرد، مقتدی یا مدرک یا مسبوق، یہ سب قسمیں ہیں نمازیوں کی. اما اللاحق، سوائے ایک کے. لاحق جو ہے یعنی اس کی ابتدا کی نماز یا درمیان کی نماز اس کی چھوٹ گئی ہے امام کے ساتھ اور آخر کی نماز میں وہ شریک ہو گیا، تو ایسی صورت میں یا پھر مسافر جو ہے مقیم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو باقی 2 رکعتوں میں وہ لاحق ہوتا ہے، جس کی بنیاد پہ وہ تلاوت نہیں کر سکتا، تو اس کے اوپر وہی حکم ہوتا ہے جو امام کا حکم ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اما اللاحق لا یتم بنیتها، لاحق جو ہے اپنی نیت کی بنیاد پر تمام نہیں کرے گا بعد فراغ امام ہی، امام کے فارغ ہونے کے بعد، لاستحکام فرضی بفراغ امام ہی، کیونکہ جیسے ہی امام نے سلام پھیرا اور فارغ ہوئے اس لاحق کا فرض بھی مستحکم ہو گیا.
اس لاحق کا فرض بھی مستحکم ہو گیا۔ اس مسئلے کا حاصل کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ یہ جو مسئلہ ہے لاحق والا، اس کا حاصل کیا ہے؟ کیونکہ جب لاحق ہوگا، اگر مسافر والی بات ہے تو لاحق ہوگا تو اس کو تو خود ہی 4 رکعت پڑھنی ہے۔ اگر مسافر جو ہے اس نے مقیم کی قضا کی تو مسافر کی فرض جو ہے وہ 4 تو ہو گئی امام کی اقتداء میں، امام کی تبعیت میں۔ لہٰذا جب اپنی باقی 2 رکعتیں پڑھنا شروع کیا اور اب نیت کر لی اس نے اقامت کی، تو یہ اس کا فرض جو ہے وہ 4 کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ 4 تو ہو گیا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو 4 ہو گئی ہے، 4 رکعتیں، یہ اقامت کی بنیاد پہ نہیں ہوئی ہیں بلکہ امام کی تبعیت کی بنیاد پہ ہوئی ہیں۔ تو امام کی تبعیت ہی کی بنیاد پر یہ 4 رہیں گی، اقامت کی بنیاد پہ 4 نہیں ہوں گی۔ یہ توجہ ہو سکتی ہے۔ ہاں قضا فی الخلاصہ فرماتے ہیں ولو نوا بمال التجارت الخدمت کان للخدمت بالنیت، اگر مال تجارت سے خدمت کی نیت کی تو مال تجارت خدمت کے لیے ہو جائے گا محض نیت سے۔ اور ولو کان علی عکسہ لم تؤثر کما ذکرہ الذیلی، اور اگر معاملہ اس کا الٹا رہا تو نیت مؤثر نہیں ہوگی، جیسا کہ علامہ فخر الدین ذیلعی نے تبیین میں بیان کیا۔ یہ مسئلہ جو ہے آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا حروف میں، پھر میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ تجارت عمل ہے، تجارت جو ہے عمل ہے، اور کسی غلام کو کسی نے خریدا تجارت کے لیے یا پھر خدمت کے لیے، تو خدمت لینا ضروری تھوڑی ہے کہ خدمت ہر وقت لے۔ ابھی غلام خاموش بیٹھا ہوا ہے تو خادم ہے وہ، تو خدمت کے لیے عمل ضروری نہیں ہے، تجارت کے لیے عمل ضروری ہے۔ اس لیے اگر کسی بندے نے ایک غلام خریدا تجارت کے لیے اور اب اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں نے اس میں تجارت کی نیت کینسل کی اور اس غلام کو میں خدمت کے طور پہ کرتا ہوں، تو وہ غلام جو ہے مال تجارت سے بدل کر کے مال خدمت ہو جائے گا اور اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ نیت ہی کی بنیاد پر مال تجارت مال خدمت ہو گیا، لیکن اس کا الٹا نہیں۔ لہٰذا کسی غلام کو اگر اس نے نوکری کے لیے خدمت کے لیے خریدا اور اب خریدنے کے بعد کہتا ہے کہ میں اسے بیچوں گا، تو وہ مال تجارت نہیں ہو جائے گا جبکہ تجارت کا عمل شروع نہ کر دے، اس کو مارکیٹ میں لے جائے، اس کا ریٹ لگانا شروع کر دے، مول بھاؤ شروع کر دے، تو پھر جو ہے نا وہ مال تجارت ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجارت عمل ہے، محض نیت سے عمل شروع نہیں ہوتا، لیکن فروغ جو ہوتے ہیں اس میں محض نیت سے فروغ شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ مال تجارت میں خدمت کی نیت مؤثر ہے، لیکن مال خدمت میں تجارت کی نیت یعنی اس کا عکس مؤثر نہیں ہے۔ وَأَمَّا نِيَّةُ الْخِيَانَةِ فِي الْوَدِيعَةِ فَلَمْ أَرَهَا صَرِيحَةً، رہی یہ بات کہ ودیعت میں خیانت کی نیت، صراحتاً میں نے اس کو نہیں دیکھا کہ یہ نیت مؤثر ہے کہ نہیں ہے۔ مال ودیعت، کسی کے پاس امانت کا مال رکھا ہوا ہے، اس کی نیت بگڑ گئی، خیانت کا ارادہ کر لیا، تو یہ خائن مانا جائے گا کہ نہیں؟ صراحتاً اس کا حکم میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں لیکن فتاوی ظاہریہ میں احرام کے جنایات میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، کیا؟ ان المودع اذا تعدى ثم ازال التعدی ومن نیتی ان یعود الیہ لا یزول التعدی۔ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ لکھا ہے کہ مودع یعنی جس کے پاس کوئی مال بطور ودیعت رکھا گیا، جب وہ تعدی کرے یعنی اس مال کو اس نے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور ثم ازالت تعدی، اس کے بعد پھر وہ اس کو احساس ہوا تو رکھ دیا اس نے کہ نہیں اب نہیں استعمال کرتا میں، حضور آواز نہیں آ رہی۔ اس کا ارادہ ہے کہ پھر استعمال کرے گا۔ یعنی مثال کے طور پر اس کے پاس کسی نے شیروانی رکھی تھی ودیعت کے طور پہ، اب دیکھا کہ شیروانی زوردار ہے تو کیوں نہ میں پہننا شروع کر دوں، یہ تعدی ہو گئی۔ تو اسے کسی پارٹی میں جانا تھا، تقریب میں جانا تھا، اس نے وہ شیروانی استعمال کی تو تعدی کر دی، لیکن وہ ضرورت پوری ہو گئی، پارٹی سے تقریب سے واپس آیا، اب شیروانی پہننے کی ضرورت نہیں تو رکھ دیا اس نے، تو تعدی کو زائل تو کیا، لیکن ارادہ ہے کہ کل جو ہے تقریب میں جانا ہے تو کل بھی پہنوں گا، پرسوں جانا ہے تو پرسوں بھی پہنوں گا، تو جب نہیں پہن رہا ہے کل تک تب بھی تعدی جاری ہے، لا یزول التعدی، تعدی
جو ہے تعدی زائل نہ ہوگی. اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے تو حالت تعدی میں ضائع ہوگی، اس لیے اس کو تاوان دینا پڑے گا. آپ کو پتا ہے کہ مال وصیت اگر ضائع ہو جائے تو تاوان نہیں ہے، ضمان نہیں ہے، لیکن اگر بندہ تعدی کر رہا ہے اور اس حال میں ضائع ہو جائے تو تاوان ہے. لہذا مودع نے وہ شیروانی استعمال کر لی اور واپس آ کر کے رکھ دیا، اور ارادہ ہے کہ اب استعمال نہیں کرے گا، اور اب رکھے رکھے وہ چوری چلی گئی تو تاوان نہیں دینا ہوگا. لیکن لا کے رکھ تو دیا ہے اس نے، ارادہ ہے کہ کل بھی استعمال کرے گا، اور اسی حالت میں رات میں وہ شیروانی چوری ہو گئی تو رکھا جانا بھی تعدی میں شامل ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ارادہ ہے، خیانت کا ارادہ ہے، تو یہاں پر نیت خیانت معتبر ہے. چلیے اسی پر آج کا درس روکتا ہوں.